مشرق وسطی کشیدگی پر پاکستان کی سفارتکاری میں مزید تیزی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ مذاکرات میں کوششوں پر پاکستان کی حمایت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب سے رابطہ۔ امن کی بحالی اور استحکام پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کو آج کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ وزیر اعظم نے کویت پر ہوئے حملوں کی مذمت کا اعادہ کیا۔ کویت کے ولی عہد نے موجودہ بحران میں کویت کے ساتھ پاکستان کی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے، نمائندگان کی ملاقات پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ کا بڑا انکشاف۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جوہان ویڈیفول کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی سٹیو وٹکوف نے بتایا کہ پاکستان کے ذریعے ایران سے مضبوط اور مثبت پیغامات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ٹیم کے ساتھ مل کر 15 نکات پر مشتمل ایک ایکشن لسٹ پیش کی جو امن معاہدے کے فریم ورک کی بنیاد ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی تجاویز کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے امریکہ کی جانب سے پیش کردہ 15 نکاتی جنگ بندی تجویز کا باضابطہ جواب دے دیا ہے، جس میں فوری جنگ بندی، نقصانات کے ازالے اور خطے میں پائیدار امن پر زور دیا گیا ہے، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی مذاکرات میں پاکستان کی ٹیلی فونک سفارتکاری نے اہم کردار ادا کیا۔ سفارتی کوششوں کے باوجود مشرق وسطی میں جنگ اور حملوں کی شدت برقرار۔ روس کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ایران جنگ پر بند کمرہ اجلاس آج طلب۔ امریکی صدر کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان۔ ایرانی فوج نے خطے میں امریکی فوجیوں کے قیام والے ہوٹلوں کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں کم از کم 13 افراد شہید ہوئے، ملبے میں دبے زخمیوں کی تلاش جاری ہے۔ امریکہ اسرائیل حملوں کے بعد ایران میں تباہی، ایک ماہ میں 2000 شہادتیں۔ ایران نے مشرق وسطی کے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ ایسے علاقوں سے نکل جائیں جہاں امریکی افواج تعینات ہیں۔ اقوام متحدہ کا ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کی شفاف تحقیقات جلد مکمل کرنے اور نتائج عام کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر کا مشرق وسطی میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور۔ آبنائے ہرمز بحران کے باعث ایران کی تیل سے آمدن یومیہ $139 ملین تک پہنچ گئی۔ ایران کا امریکی اڈوں اور اسرائیل پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں سے حملہ۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 3 کنٹینر جہازوں کو واپس بھیجنے کا دعویٰ۔ کویت کی بندرگاہوں پر ڈرون اور میزائلوں سے حملے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے اہم گفتگو میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور موجودہ جنگ کو غیر قانونی قرار دیا۔ مشرق وسطی کی جنگ کے باعث پاکستان دنیا بھر کے لیے اب تجارتی ہب بن گیا۔ 24 دن میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں پورے سال کے برابر اضافہ ہوا۔ کاروباری جریدے کے مطابق کراچی پورٹ، قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کراچی پورٹ پر 8,313 کنٹینرز جتنا مال پہنچا، جبکہ 2025 میں 8,300 کنٹینرز آئے تھے۔ عالمی ماہرین کے مطابق مشرق وسطی جنگ نے پاکستان کو ٹرانس شپمنٹ کا مستقل مرکز بننے کا سنہری موقع دیا۔ کم آمدنی والوں کو سستا پیٹرول کیسے ملے گا؟ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے سبسڈی دینے کا پلان سامنے آ گیا۔ 2 اور 3 ویلرز کو موبائل ایپ کے ذریعے سبسڈائز پیٹرول فراہم کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیاں موبائل فونز خرید کر پیٹرول پمپس کو فراہم کریں گی۔ ملک بھر کے 12,000 پیٹرول پمپس پر 24,000 موبائل فونز فراہم کیے جائیں گے۔ ہر پیٹرول پمپ پر 2 نوزلز سبسڈائز پیٹرول کے لیے مختص ہوں گی۔ موبائل ایپ تیار کر لی گئی جس کی ٹیسٹنگ آخری مراحل میں ہے۔ ایپ کے ذریعے صارفین کو ڈیجیٹل واچرز جاری کیے جائیں گے۔ مقررہ کوٹے سے زیادہ پیٹرول لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابتدائی تجویز کے مطابق موٹر سائیکلوں کو ماہانہ 20 لیٹر تک سبسڈائز پیٹرول فراہم کیا جائے گا۔ 800 سی سی تک گاڑیوں کو اس سہولت میں شامل کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے پاکستان پر اثرات پڑنے شروع ہو گئے۔ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 1% تک اضافہ، سالانہ شرح بڑھ کر 8.24% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے پیٹرول، ڈیزل سمیت 23 اشیاء مہنگی ہوئیں۔ ایک سال میں گیس چارجز 30% بڑھ گئے۔ پیٹرول کی قیمت میں بھی سالانہ بنیاد پر 25.75% اضافہ ہوا۔
سینٹ سیکریٹریٹ نے کفایت جاری مہم کے تحت 26 کروڑ 50 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرا دیے۔ سینٹ سیکریٹریٹ کے مطابق یہ فیصلہ چیئرمین سینٹ کی ہدایات پر کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں مالی نظم و ضبط ناگزیر ہے، جبکہ قومی معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت جاری رکھی جائے گی۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہمارے لیے معاشی شہرگ ہے۔ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس برقرار رہنا چاہیے، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کاروباری تنظیموں نے دو ٹوک موقف دے دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ یو بی جی ایس ایم تنویر کا کہنا تھا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے سب نے مل کر کام کیا۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا کہ ہم ملک سے ہیں اور ملک ہمارے سے۔ جی ایس پی پلس پاکستان کے لیے اہم ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض اور دیگر عہدیداروں نے کہا کہ اس سٹیٹس سے یورپی ممالک کو برآمدات 3.5 ارب ڈالر سے بڑھ کر 8 ارب ڈالر ہو گئیں۔ یہ پاکستان کی ایکسپورٹ اور معیشت کی لائف لائن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ہتھے کی عزت کیس میں عمران خان کی حق دفاع سے متعلق نظر ثانی اپیل سننے والا سپریم کورٹ کا بینچ تبدیل ہو گیا۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 31 مارچ کو بانی پی ٹی آئی کی نظر ثانی اپیل پر سماعت کرے گا۔ جسٹس عائشہ ملک کی جگہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ اپیل کی سماعت پہلے جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ کل رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک پنجاب بھر میں غیر ضروری روشنیاں بند رکھی جائیں گی۔ پنجاب حکومت کا کل ارتھ آر منانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مطابق ارتھ آر مہم کا مقصد توانائی کے مؤثر اور محتاط استعمال کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ مہم کے لیے سیکریٹری ماحولیات کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب پنجاب بھر میں ارتھ آر مہم کی نگرانی کریں گی۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں مزید انکشافات۔ بھائی حمزہ علی عباسی اور والدہ بھی ملوث نکلے۔ ذرائع کے مطابق فضیلہ عباسی نے والدہ اور حمزہ عباسی کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کی۔ لاکھوں ڈالرز اور درہم بیرون ملک منتقل کیے گئے۔ ایف بی آر کو پتہ بھی نہ چلا۔ صرف 3 بینک اکاؤنٹس کے ریٹرنز جمع کرائے جن میں بے ضابطگیاں نکلیں۔ فضیلہ عباسی لاکھوں ڈالر کی تفصیلات یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہیں۔ ایف آئی اے کی دی گئی 2 لاکھ ڈالر کی رسیدیں ڈرائیور اور دوستوں کے نام پر تھیں۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ کوئی رسید یا ثبوت نہیں ہونے کی وجہ سے ملزمہ کی وضاحت قابل تسلیم نہیں۔ ٹیکس گوشواروں میں رقم ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے موقف قانوناً ناقابل قبول ہے۔ وائٹ ہاؤس نے جنگ کے باوجود فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے آنے والی ایرانی ٹیم کے استقبال اور سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا دی۔ ایران کا ورلڈ کپ میں شرکت سے انکار۔ وائٹ ہاؤس کی ورلڈ کپ ٹاسک فورس کے سربراہ اینڈریو جیولانی نے ٹیکساس میں منعقدہ کانفرنس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جاری تنازع کے باوجود ہم توقع کر رہے ہیں کہ ایرانی فٹ بال ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی۔ یہ امریکہ میں موجود ایرانی نژاد افراد کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا کہ وہ اپنے ملک کا جشن منا سکیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی ٹیم کے گروپ مرحلے کے میچز لاس اینجلس اور سیاٹل میں شیڈول ہیں۔ دوسری جانب ایران کی وزارت کھیل نے اپنے قومی کھلاڑیوں اور ٹیموں کو امریکہ میں مقابلوں میں شرکت سے روک دیا۔ ایرانی حکام نے اپنے میچز کو میکسیکو منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، جسے فیفا نے مسترد کر دیا تھا۔